سلار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاقف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا دی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھنے لگا تھا جب وہ ٹھٹک گیا۔ کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا دیا۔ گلو کمپارٹمنٹ کے کونے میں 2 ایئر رنگز پڑے تھے۔ سلار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش آ گئی۔ بایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے ان ایئر رنگز کو باہر نکال لیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت سال پہلے اس نے ان ایئر رنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار وہ انہیں اب دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی شبہ نہیں تھا وہ امامہ ہاشم کے ایئر رنگز تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کاغذ پر ان کا ڈیزائن اتار سکتا تھا۔ ہر پیچ و خم کو عاقف نے اس کی ہتھیلی سے وہ ایئر رنگز اٹھا لیے۔ کسی نے جیسے سلار کا سکتا توڑ دیا تھا۔ عاقف نے ان ایئر رنگز کو ایک بار پھر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا تھا۔ یہ ایئر رنگز، وہ اٹکتے ہوئے بولا، یہ تمہاری بیوی کے ہیں؟ سلار نے اپنے سوال کو مکمل کیا۔ بیوی کے؟ عاقف ہنسا۔ کمن یار، بیوی کے ہوتے تو میں یہاں رکھتا۔ سلار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یار ہے ایک گرل فرینڈ میری، پچھلی رات میرے ساتھ تھی۔ یہ ایئر رنگز میرے بیڈ روم میں چھوڑ گئی۔ کچھ ایمرجنسی میں جانا پڑا اسے، کیونکہ وہ دوبارہ واپس آ گئی تھی۔ میں نے یہ ایئر رنگز لا کر گاڑی میں رکھ دیے کیونکہ آج میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ عاقف بڑی بے تکلفی سے اسے بتا رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ سلار کے حلق میں جیسے پھندا لگا۔ ہاں، گرل فرینڈ، ریڈ لائٹ ایریا کی ایک لڑکی ہے، اب ادھر ڈیفنس میں شفٹ ہو گئی ہے۔ کیا نام اس کا؟ امامہ ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یقیناً مجھے غلط فہمی ہوئی، اس نے عاقف کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ صنوبر، عاقف نے اس کا نام بتایا۔ سلار نے چہرہ موڑ کر ہاتھ میں پکڑی چیزیں گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔ عاقف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سلار نے گہرا سانس لیا۔ مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، عاقف نے بات جاری رکھی۔ اصلی نام اس کا امامہ ہے۔ سلار کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا، یا پھر یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ عاقف اب اسٹیئرنگ پر تھوڑا آگے جھکے اونٹوں میں دبا سگریٹ لائٹر سے جلا رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ سلار کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا کہا؟ عاقف نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ نام بتا رہے تھے تم اس کا؟ ہاں، امامہ۔ تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سلار کو دیکھا۔ کھڑکی کا شیشہ اب اس نے کھول دیا تھا۔ سلار یک ٹک اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ عاقف کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایئر رنگ اب اس کی مٹھی کی گرفت میں تھے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں یار، تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے اونٹوں سے سگریٹ انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا، میں سلار کچھ بولنے کی کوشش کی۔ اپنی آواز اسے کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ریڈ لائٹ ایریا وہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا تصور کیا تھا۔ گاڑی کے اندر جلنے والی روشنی میں عاقف نے بہت غور سے دیکھا، اس کے زرد پڑتے ہوئے چہرے کو، اس کے ہاتھ کی بند مٹھی کو، اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو، اس کے بے رب بے معنی لفظوں کو۔ عاقف مسکرا دیا۔
اس نے اس کے کندھے پر تسلی امیز انداز میں تھپکی دی۔ ڈونٹ وری یار، کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری، اگر تمہارے اور اس کے درمیان بھی کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کیا کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ عاقف نے کہکا لگایا، پھر اس نے بارود میں تیلی پھینکی۔ یہ تو پھر لڑکی ہے۔ مال روڈ پر کتنا رش تھا، عاقف کتنی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ان دو سوالوں کے ساتھ ساتھ سلار نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسٹیئرنگ پر موجود شخص پر جھپنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے پلک جھپکنے میں عاقف کو گلے سے پکڑ لیا۔ عاقف کا پاؤں بے اختیار بریک پر آیا، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، وہ دونوں پوری قوت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرائے۔ سلار نے اس کے کالر کو نہیں چھوڑا۔ عاقف حواس باختگی کی حالت میں چلایا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سلار کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش میں اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ ہاؤ ڈیڈ یو ٹاک لائک دیٹ؟ سلار جواباً گرایا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر عاقف کی گردن پر تھے۔ عاقف کا سانس رکنے لگا۔ اس نے کچھ غصے اور کچھ حواس باختگی کے عالم میں سلار کے منہ پر مکہ مارا۔ سلار بے اختیار جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا، اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے منہ پر تھے۔ عاقف کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیاں ہارن پر ہارن دے رہی تھیں۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکنے پر پیچھے آنے والی گاڑی ان سے نہیں ٹکرائی۔ سلار دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دوڑا ہوا تھا۔ عاقف نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان ذیلی سڑک پر موڑتے ہی ایک طرف روک لیا۔ سلار تب تک سیدھا ہو چکا تھا اور اپنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی سے ہونٹوں اور جبڑے کو دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ پہلے کا اشتعال اب غائب ہو چکا تھا۔ عاقف نے گاڑی روکی، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑا اور کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے گلے کیوں پڑ رہے تھے؟ میں نے کیا کیا؟ بلند آواز میں بات کرتے کرتے اس نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس اٹھا کر سلار کی طرف بڑھایا۔ اس نے سلار کی شرٹ پر خون کے چند قطرے دیکھ لیے تھے۔ سلار نے یکے بعد دیگرے 2 ٹیشو نکال لیے اور اونٹ کے اس کونے کو صاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا بھی، عاقف نے کہا۔ سلار کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایئر رنگز کا خیال آیا۔ اس نے یکدم جھک کر پائیدان میں ایئر رنگز ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھ جاتی یا؟ عاقف بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ایئر رنگز، سلار نے مختصراً کہا۔ عاقف بے اختیار جھلایا۔ کیا پرابلم ہے سلار؟ میری گرل فرینڈ ہے، اس کے ایئر رنگز ہیں، میرا پرابلم ہے یہ ایئر رنگ یا اس کا پرابلم ہے تمہارا نہیں؟ سلار یکدم رک گیا۔ اسے اپنی نامعقول حرکت کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹیشو کو کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے اسے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ عاقف ماتھے پر بال لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اور سنوبر کا کوئی؟ عاقف بات کرتے کرتے محتاط انداز میں رک گیا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پچھلی بار اس کے جملے میں ایسا کون سا لفظ تھا جس نے اسے مشتعل کیا تھا۔ وہ دوبارہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، سلار نے اس کے رکنے پر کہا۔ اوکے فائن۔ عاقف کچھ مطمئن ہوا۔ تم اور سنوبر؟ وہ پھر رک گیا۔ تم نے کہا تھا اس کا نام امامہ ہے۔ سلار نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ عاقف کو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوف آیا۔ وہ کسی نارمل شخص کی آنکھیں نہیں تھیں۔
وحشت، بے چارگی، خوف، وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھی۔ ہاں، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا، شروع میں ایک بار اپنے بارے میں بتا رہی تھی، تب اس نے مجھے بتایا۔ اس کا حلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے مہم سی امید کے ساتھ کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ عاقف گڑبڑایا۔ بہت خوبصورت ہے، فیر، ٹال۔ عاقف اب اٹکنے لگا۔ کالی آنکھیں ہیں، بال بھی پہلے کالے تھے، اب ڈائی کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اور کیا بتاؤں؟ وہ زچ ہوا۔ سالار نے آنکھیں بند کر کے ونڈ اسکرین کی طرف چہرہ کر لیا۔ گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ امامہ ہاشم ہے اس کا نام؟ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، باپ کا نام تو نہیں بتایا اس نے۔ نہ ہی میں نے پوچھا ہے، عاقف نے کہا۔ امامہ ہاشم ہی ہے وہ بڑبڑایا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب میں ذمہ دار ہوں اس سب کا۔ کس چیز کے ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے، کیونکہ اب رات ہو رہی ہے۔ اور وہ عاقف چپ ہو کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھا گھنٹہ کے بعد وہ دونوں ڈیفنس کے ایک بنگلہ کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ وہ چوکیدار تھا۔ سنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا نہیں۔ عاقف نے سالار کو دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ کے بعد ہوئی۔ تم کو اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اسے اس بار ہو رہا تھا۔ آج یہاں ہی ہے وہ، کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہے۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی تو اترو، بہت دور اندر جانا ہے۔ اب سنوبر کو تو میں تم سے ملانے کے لیے یہاں نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل آیا۔ وہ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا۔ پھر وہ کئی بار وہاں آتا رہا تھا، کئی بار، بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برنا عورتوں کو دیکھنے اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی، کسی بھی شکل کی لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اس کا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے تھے۔ اسے سرشاری کا احساس ہوتا اور بعض دفعہ
وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا چند روپوں کی خاطر جسم فروخت کرنے والوں کے لیے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا؟ اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں اسے یقین تھا کہ ان عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا، خونی رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھی، اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس سے کسی گھر سے آنا تھا، اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں